السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ناول میرا محرم عشق کو بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے، لائک کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ لیکن راز آنکھیں تیری اس پہ اتنے ویوز نہیں آ رہے، وہ بھی ایک بہت ہی زبردست سٹوری کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے، تو پلیز جائیں اسے بھی ریڈ کریں اور اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے خیالات ہیں اپنے خیالات کا اظہار کے لیے کمنٹس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ میرا محرم عشق سیزن 1 اور 2 ہمارے پاس اویلیبل ہیں PDF میں۔ تو اس کے ساتھ اچھی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کو میرا محرم عشق سیزن 1 جو ہے بالکل فری PDF جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ سیزن 2 کو، کیونکہ سیزن 2 ہمارے پاس پیڈ ہے، تو آپ کو سیزن 1 جو ہے وہ فری ملے گا، لیکن سیزن 2 کے ساتھ جب آپ اسے PDF میں پیڈ کریں گے دین آپ کو جو ہے وہ سیزن 1 مل جائے گا بالکل فری۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے YouTube چینل پر دیے گئے انسٹاگرام لنک پر کلک کریں اور مزید آپ کو وہاں بھی تفصیلات مل جائیں گی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنا ناول میرا محرم عشق، قسط نمبر 22، مصنفہ مہر نور، کھلا ایک اور راز۔ زویا نے تھوڑی دیر خود کو پرسکون کیا، پھر دوبارہ بولی۔ میرے اندر ان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، اگر میں زویا نہیں ہوں تو زویا کہاں ہے اور میں کون ہوں؟ میں خاموشی سے اٹھی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے، مگر ہمت نہ کر سکی۔ مجھے انسیکیورٹی ہوئی کہ اگر اسے پتہ چلا کہ میں حمدان قریشی کی اصل بیٹی نہیں ہوں تو کہیں وہ مجھ سے اپنا رشتہ نہ توڑ لے۔ میں اس شخص سے دل کی گہرائیوں سے عشق کرتی تھی۔ میرا ڈر غالب آ گیا۔ اگلا دن شروع ہوا۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے جب میرے شوہر نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مارا اور مجھے کہا کہ میں اس کی پہلی بیوی کی قاتل ہوں۔ ایک ہی دن میں مجھے 2 بار بے موت مارا گیا۔ سب سے بڑا سچ جس نے میرے وجود کو نیست و نابود کیا وہ اس شخص کی دوسری بیوی ہونا تھا۔ خیر وہ بہت لمبی بات ہے، مگر مختصر یہ کہ میرا شوہر اب مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ شخص جس نے 6 سال مجھ سے عشق کیا، اب اسے مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ 2-3 دن گزرے جب میرے بابا کا قتل ہو گیا، صرف 4 دن اور میں تباہ ہو گئی۔ اس بار زویا اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہیزل نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ میں ان سے سچ بھی جان نہیں پائی کہ میں کون تھی۔ انہوں نے مجھے بچانے کے بجائے میرے شوہر کی پہلی بیوی کو مرنے سے کیوں بچایا؟ مجھے ان سے بہت محبت تھی، وہ میرے بابا تھے، میں ان کی بیٹی نہیں تھی۔ اب یہ سب بے معنی لگتا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی ہے۔ جانتی ہو، میں نے 2 مردوں سے سچا عشق کیا تھا، ایک باپ اور دوسرا شوہر۔ ایک اس دنیا میں نہیں رہا، ہر دوسرے کی دنیا میں اب میں نہیں رہی۔ زویا نے اپنے کپ کپاتے جسم پر قابو پایا۔ ہیزل نے تکلیف سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اپنے غم اور تکلیف وہ سب بھول گئی تھی۔ اگر کچھ یاد رہا تھا تو سامنے بیٹھی کی لڑکی، وہ شخص جو کل تک مجھے پلکوں پر بٹھاتا تھا، آج اس نے مجھے اپنے قدموں تلے رون دیا۔ چہرے پر تھپڑ لگنے سے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو اس کے لفظوں نے میری روح کو دی۔ میں تم سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ صرف ایک خواہش، کہ جو شخص بھی میری زندگی میں آئے میں اس کی زندگی میں پہلی اور آخری عورت رہوں۔ صرف میں، ہمارے درمیان کبھی کوئی تیسری نہ آئے۔ میں اپنا شوہر بانٹ نہیں سکتی، مگر مجھے اس سے جگہ سماعت ملی جہاں میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کی زندگی میں آنے والی نہ پہلی عورت ہوں نہ آخری۔ مجھے یقین ہے جتنی وہ نفرت مجھ سے کرتا ہے کل کو کسی اور سے شادی کر لے گا۔ زویا خاموش ہوئی۔ ہوا میں کوئی سحر تھا جو ٹوٹا۔ اب زویا رو نہیں رہی تھی۔ ہیزل نے اپنے آنسو پونچھے۔ میرا نام ہیزل شاہ ہے۔ میرے سب سے بڑے لالا نے میری آنکھوں کے رنگ پر میرا نام رکھا تھا۔ زویا نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہم بھائی کو لالا کہتے ہیں۔ میرے دادا سب سے پیار کرتے تھے مگر مجھے نفرت سے دیکھتے۔ میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ میرے ساتھ سب سے الگ رویہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے میرے اندر مختلف سوال پنپنے لگے۔ میں 18 سال کی ہوئی تو میرے تایا کے بیٹے نے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کبھی یہ سب نہیں سوچا تھا۔ مجھے ایسا لائف پارٹنر نہیں چاہیے تھا۔ وہ کافی سخت مزاج اور پرہاق ہوئے ہیں۔
ہیزل نے اتنی پیاری شکل بنا کر کہا کہ زویا نے ہنسی چھوٹ گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر ہیزل بھی مسکرا اٹھی۔ میرے تایا کے سارے بیٹے بہت اچھے ہیں، سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دوسری گڑیا ہوں۔ لالا نے مجھے سمجھایا کہ مجھے نکاح کے لیے ہاں کر دینی چاہیے، اس طرح میں حویلی کی بہو بن جاؤں گی، پھر میرا مقام اونچا ہو جائے گا۔ میں نے ہاں کر دی، مگر کچھ دنوں بعد میں نے اپنی ماں اور دادا کو بات کرتے سن لیا۔ وہ میری ماں سے کہہ رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں اور نہ ہی حویلی کی بہو بننے کے قابل ہوں، کیونکہ میں گندا خون ہوں۔ ہیزل رو پڑی۔ میں نے جذبات میں آ کر نیند کی گولیاں کھا لی، مگر مجھے میرے ہونے والے شوہر نے بچا لیا۔ مجھے یہ لگا کہ جس طرح فلم اور ڈراموں میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میرے باپ نے بھی کسی غیر خاندانی عورت سے شادی کر لی اور میں اس عورت کی بیٹی ہوں جسے پیدا ہوتے ماں سے الگ کر کے سوتیلی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ وہ بہت اچھی عورت ہیں، انہوں نے مجھے اپنا دودھ پلایا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر میرے اندر احساس بڑھنے لگے، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ پھر کچھ ماہ بعد میرا نکاح ہو گیا۔ وہ شخص اتنا بھی برا نہیں ہے، محبت کیا ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر وہ شخص برا لگتا تھا تو اب نہیں لگتا، بس وہ اچھا لگنے لگا۔ وہ غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، پھر محبت سے گلے لگا کر معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ ساری حویلی میں شاید میں ہی وہ واحد عورت ہوں جس سے وہ معافی مانگتا ہے۔ نکاح سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ میں گندا خون ہوں، انہوں نے کہا نہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان کی بیوی میں ہی بنوں گی کیونکہ وہ مجھ سے عشق کرتے ہیں۔ وہ بول رہی تھی، زویا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے بولتے سن رہی تھی، مگر میں بھول گئی یہ حقیقی زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ میرے بابا کل بے ہوش ہو گئے، میں ان کو ہاسپٹل لے کر آئے، ان کے گردہ کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں اپنا گردہ دوں گی، اور وہ روانی میں سچ بول گئے کہ میرا گردہ میچ نہیں کرے گا۔ میرا دماغ اس بات میں ہی اٹک گیا کہ میرا گردہ کیوں نہیں میچ کرے گا۔ میرا خوف اور شک گہرا ہونے لگا۔ میں نے نرس سے خفیہ طور پر مدد لی اور DNA ٹیسٹ کروایا۔ ہیزل نے اپنی مٹھی کھولی اور اس ٹیسٹ نے میری ساری ہستی ہلا کر رکھ دی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ میں ہیزل امان شاہ ہی نہیں ہوں، میں اپنے پاپا کی بیٹی ہی نہیں ہوں۔ مجھے سب سمجھ آ گیا کہ میرے دادا مجھ سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ پتہ نہیں میں کس کا خون ہوں، سارے جانتے ہیں، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی، مگر مجھے کوئی بتاتا نہیں ہے۔ اتنا کہتے ساتھ ہیزل دوبارہ رونے لگی۔ زویا نے گہری سانس بھری۔ کیسا عجب اتفاق ہے کہ ہم دونوں ایک جیسی ہیں، مگر جانتی ہو ہماری کہانی میں الگ کیا ہے؟ ہیزل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شوہر، ہمارے شوہر، ان کا ساتھ الگ ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا۔ وہ سچ جانتا ہے مگر پھر بھی تمہیں نہیں بتا رہا، تو مطلب صاف ہے وہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس شخص کی قدر کرو، اور جہاں تک رہی بات ماں باپ کی، تو تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارے پاس ماں باپ تو ہیں، وہ جو اصل نہیں ہے، مگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اپنے باپ سے ناراض مت ہونا، ورنہ میری طرح تم بھی انہیں کھو دو گی۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی ہیزل، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ پاپا چلے گئے اور شوہر نے ایسی حالت کر دی کہ نہ زندوں میں رہی ہوں نہ مردوں میں۔ تمہارے پاس بہت سارے رشتے ہیں، ان کی قدر کرو۔ اگر تمہاری حقیقت بری ہوئی تبھی خود کو کوئی اذیت مت دینا، واپس لوٹ جاؤ اپنوں کی طرف۔ مجھ سے پوچھو، جس کے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا، تمہارے پاس تو اتنے سارے بہن بھائی ہیں، میرے پاس تو ایک بھی بھائی نہیں، میرا کوئی نہیں۔ زویا کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ زویا خاموش ہوئی اور ہیزل نم آنکھوں سے مسیحا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، بالکل ایک بڑی بہن کی طرح۔ زویا نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، اگر میری کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو یقیناً تمہارے جیسی ہوتی۔ میرے جیسی کیوں؟ میں ہی کیوں نہیں، آج سے میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں۔ اور زویا کی آنکھوں میں اس بار خوشی سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آج تک اپنے دل کی بات کسی کے سامنے اس طرح نہیں کی جیسے آج تمہارے سامنے اپنا دل کھولا ہے۔ تو مجھے میرے بابا کی یاد دلا رہی ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے صرف وہ یاد آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کا رنگ بالکل ایسا تھا۔ ہیزل حیران ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کیے بیٹھی تھیں جب ہیزل کے کانوں میں بالاج کی آواز پڑی، ہیزل۔ ہیزل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کچھ فاصلے پر ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ زویا اٹھ کھڑی ہوئی۔ بات کرو اور معاملات ٹھیک کرو اور اپنی زندگی کی قدر کرو، کیونکہ تم بہت خاص ہو۔ زویا نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا اور مسکرا کر آخری نظر اس پر ڈالتی ہوئی پارک سے باہر کی جانب چل پڑی۔ ہیزل اذیت سے زویا کی پشت دیکھ رہی تھی جب آج اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ یہ حویلی نہیں، ہاسپٹل ہے، تم سیر کو نکلی ہوئی ہو اور میں پیچھے آدھے گھنٹے سے تمہیں اس ہسپتال میں کونے کونے سے ڈھونڈ رہا ہوں۔
वो नादिया बेगम से बहाना बना कर आई थी कि उसका दम घुट रहा है, वो कमरे से बाहर ताज़ा हवा के लिए जा रही है। वो गुस्से से हेज़ल को घूर रहा था और हेज़ल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक झटके से उठी। आप सब झूठे हैं, आपने मुझसे सच छुपाया। हेज़ल ने उसकी शर्ट को सीने से पकड़कर झंझोड़ डाला। बालाज ने कुछ हैरत से उसे देखा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बताएं, मैं कौन हूँ? उसकी आंखों में इतनी अजियत देकर बालाज का दिल कट कर रह गया। तुम हेज़ल बालाज शाह हो, मेरी बीवी। उसका जवाब हेज़ल को मज़ीद सुलगा गया। मेरा बाप कौन है? वो बालाज के चेहरे का सारा रंग मुचड़ा था। हेज़ल, ये कैसा सवाल है? उसने अपने आप को जल्द ही कंपोज किया। हाँ, हम मुझे टाल नहीं सकते क्योंकि आज मेरे पास सबूत हैं। हेज़ल ने वो कागज़ बालाज के सामने किया। बालाज ने कुछ हैरानी से उस कागज़ को देखा जो गठरी बना था। उसने कुछ उलझन से उस कागज़ को खोला, मगर जैसे ही नज़र रिपोर्ट पर पड़ी, बालाज ज़लज़लों की ज़द में आ गया। उसने बेयकीनी से हेज़ल को देखा। उसके हाथों में वो कागज़ नीचे गिर गया। हेज़ल के चेहरे पर तंज़ीह मुस्कुराहट आई और उसने झुक कर वो कागज़ का टुकड़ा उठा लिया। बालाज को अब तक यकीन न आया कि हेज़ल ने टेस्ट करवाया। उसे पता तक न चला। हेज़ल अपनी लाल अंगारा होती आंखें लिए उसे ही देख रही थी। बहुत मान, यकीन, मोहब्बत, इश्क, भरोसे की बातें करते थे ना, फिर मुझे सच क्यों नहीं बताया? आप सब जानते थे और काफ़ी पहले से जानते थे। वो बेबसी से रोती हुई बेंच पर बैठ गई। बालाज भी उसके पास बैठा। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे, अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। हेज़ल, ये सब मानी नहीं रखता। और हेज़ल ने तेज़ी से अपना चेहरा उठाकर उसे हैरत से देखा। क्या कहा? माने नहीं रखता? हम मेरी तकलीफ़ नहीं समझ सकते। आपके लिए ये मानी नहीं रखता होगा कि ज़िंदगी के 20 साल धोखा हूँ। आपके लिए ये मानी नहीं रखता होगा कि एक लड़की की इज़्ज़त, पहचान सब उसके बाप से होता है। आपके लिए कुछ भी माने नहीं रखता, मगर मेरे लिए ये सब माने रखता है। क्या मुझे हक नहीं कि मैं सच जानूँ? कौन थे मेरे माँ बाप? आखिर मैं किसका गुनाह हूँ? वो तड़प तड़प कर एक लफ्ज़ बोलती आखिर में चीख पड़ी। हेज़ल, बालाज थाड़ा। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचकर गुस्सा काबू किया। जब मैंने आपसे कहा कि मैं गंदा खून हूँ, आपने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये नहीं पूछा कि मैं गंदा खून क्यों हूँ और कैसे हूँ, क्योंकि आप पहले से सब जानते थे। बताएं, आज आपको मुझे सच बताना ही होगा, वरना मैं खुद के साथ कुछ बहुत बुरा कर गुजरूंगी। वो अपना चेहरा छुपाते दोबारा रो पड़ी और बालाज अज़ियत से उसे देखता रह गया। उसके रोने की वजह से बालाज का दिल कमज़ोर पड़ रहा था। वो उसकी ताकत छीन रही थी। वक्त आ गया था कि उसे सच बताने का, कि वो कौन है। हाँ, वो सच कह रही थी, उसका हक था। बालाज ने सच बताने का फ़ैसला कर लिया। बालाज ने उसे दोनों कंधों से पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया। तुम्हें सच जानना है ना कि तुम कौन हो? तो सुनो, तुम हेज़ल हमदान कुरैशी हो। हेज़ल के सर पर आसमान फटा। तुम हमदान कुरैशी और बलबशा शाह की बेटी हो। तुम उस हवेली की पोती नहीं, नवासी हो। और तुम कोई गुनाह नहीं हो, तुम जायज़ हो। तुम्हारा वजूद पाक है। हेज़ल की सारी दुनिया साकत और जामद हो गई। उसकी आंखों के सामने ज़ोया का चेहरा आया। उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। वो बेयकीनी से बालाज को देख रही थी। ये कैसा सच था? वो बलबशा की बेटी थी। उसके आंसू गालों पर बहुत तेज़ी से फिसल रहे थे। कानों में ज़ोया के आखिरी अल्फाज पड़े। तुम मुझे मेरे बाबा की याद दिला रही हो। तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ वो याद आ रहे हैं। उनकी आंखों का रंग बिल्कुल ऐसा था। हेज़ल का सारा वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। कैसे? क्यों? वो सिर्फ दो अल्फाज बोल पाई। बालाज ने गहरी सांस ली और उसे अपने सीने से लगाया। फिर उसे सच बताना शुरू हुआ। तो हम चलते हैं माजी के उस सच की तरफ। बलबशा शाह के एक्सीडेंट के बाद आगा जान ने उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। डॉक्टर ने फ़ौरन उसका ऑपरेशन शुरू किया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर निकली। बेटी हुई है, मगर माँ की हालत बहुत नाजुक है। उनके पास कुछ ही पल हैं, आप उनसे मिल लें। आगा जान शिकस्ता कदमों से कमरे में गए। वो मशीनों में जकड़ी बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। आगा जान उसके पास बैठे। उनके चेहरे पर चट्टानों से ज़्यादा सख्ती थी। बाबा साईं, मेरी बच्ची। वो बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर पाई। किसका गुनाह है वो? आगा जान सख्त लहजे में फनकारे। बलबशा के दिल में छन से कुछ टूटा। बाबा, वो गुनाह नहीं है। मेरी बच्ची मासूम है। कौन है उसका बाप? उन्होंने उससे बेतासुर लहजे के साथ अगला सवाल किया। उनकी बेटी मर रही थी, मगर उनके सर पर तो गैरत का खून सवार हो गया था। हमदान कुरैशी, उसके बाप के हवाले। उसका सांस उखड़ने लगा। मेरी आखिरी इल्तिजा। उसने अपने दोनों हाथ बाप के सामने जोड़े। बलबशा की आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरी बेटी बेगुनाह है, उसकी ज़िंदगी बख्श दीजिएगा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। वो आंखों में उम्मीद लिए बाप को देखती रही।
اس کے پاس سچ بتانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور کہیں غارت میں آ کر اس کا باپ اس کی بیٹی کو مار نہ دے۔ مگر باپ کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر وہ اگلا سانس نہیں لے پائی۔ اس نے کوشش کی مگر اس کا سانس رک گیا اور وہ کھلی آنکھوں سے التجا لیے دنیا سے چل بسی۔ آغا جان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جو انہوں نے بے دردی سے مٹا ڈالا۔ انہیں بلوش شاہ سے بہت محبت تھی مگر اس وقت انہیں اس کا وجود زہر لگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو پیار سے چھوا تک نہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی بند نہ کی۔ بہت ہی شفاق باپ تھے۔ وہ اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ بچی اس وقت ٹھیک نہیں تھی، اس کی پیدائش کے وقت سے پہلے ہوئی تھی، اس لیے سانس لینے میں مسئلہ آ رہا تھا، اس لیے وہ انکیوبیٹر تھی۔ آغا جان نے ایک ملازمہ کو بچی کے پاس ہاسپٹل چھوڑا۔ قدرت کی کرنی ایسی کہ 2 دن بعد نادیہ بیگم کو ہسپتال لایا گیا مگر ان کے مردہ بیٹا پیدا ہوا۔ آغا جان نے اس بچی کو ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے مار نہیں پائے۔ سب کو یہی لگا کہ پلوشا کے ساتھ اس کا بچہ بھی مر گیا جبکہ وہ زندہ تھی۔ ہیزل آنکھوں والی وہ بچی زندہ تھی، وہ جو زویا کی بہن تھی۔ اس کے بعد اس بچی کا نام اسلام نے ہیزل رکھ دیا۔ نادیہ بیگم اس کی رضائی ماں بن گئی۔ یہ راز حویلی میں راز نہ رہا، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ بچی نادیہ کی نہیں ہے۔ آغا جان اپنے دل کی ہر بات بالاج اور اسلام سے کرتے تھے، اس وجہ سے بالاج ہر بات بہت پہلے سے جانتا تھا۔ بالاج خاموش ہو چکا تھا اور وہ اس کے سینے سے لپٹی آہوں اور چسکیوں کے ساتھ رو پڑی۔ اس کی ماں پلوشا شاہ تھی، اسے اتنے سالوں سے اس کے باپ سے دور رکھا گیا۔ آج جب پتہ چلا کہ وہ ہمدان قریشی کی بیٹی تھا، وہ شخص مر چکا تھا، ہیزل کو بہت رونا آیا۔ اب اسے سمجھ نہ آئی اسے زویا اتنی اپنی کیوں لگی، وہ اس کی بہن تھی۔ بالاج نے اس کی گرد مضبوطی سے حصار باندھ رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنا غبار رو رو کر نکالتی رہی، پھر جب اس کا نام رونا کم ہوا تو بالاج نے نرمی سے اس کے خود سے الگ کیا۔ میرا گھوٹا چچا سائیں سے میچ ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں میں ٹرانسپلانٹ ہوگا، تم شاویز کے ساتھ حویلی چلی جاؤ اور آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہیزل نے نفی میں سر ہلایا، میں آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے بالاج کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور بدنم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ زویا دوپہر کے بعد گھر پہنچی تو وہ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ 6 گھنٹوں سے غائب تھی اور اسلام شاہ کا پارا ہائی تھا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو نظر اسلام پر گئی، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ زویا بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے پاس سے گزری اور اس سے پہلے وہ سیڑھیاں چڑھتی، زویا کا ہاتھ اسلام شاہ کی مضبوط گرفت میں آ چکا تھا۔ اس نے زویا کو کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ کہاں گئی تھی؟ آنکھوں میں غصے سے انگارے نکل رہے تھے۔ ہاسپٹل۔ زویا کا لہجہ بے تاثر تھا۔ کیا کرنے گئی تھی ہاسپٹل؟ کون مرا تھا تمہارا؟ زویا سمجھ نہ سکی کہ وہ غصہ کیوں کر رہا تھا۔ وہ اصل بات نہیں بتانا چاہتی تھی، دوست سے ملنے گئی تھی۔ اس کا لہجہ نارمل اور بے تاثر تھا مگر اسلام شاہ کو پورا یقین تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اسلام نے اس کا چہرہ دبوچا۔ کون سی دوست سے ملنے گئی تھی؟ تمہاری تو فریال کے علاوہ کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ کون مر رہا تھا جس کے ملنے گئی تھی؟ یہ جھوٹ مجھ سے بولنے کی جرات نہ کرنا۔ زویا کے دماغ میں ہیزل آئی۔ ہیزل ایمان شاہ نام ہے اس کا، اور اسلام ساکت ہوا۔ دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور زویا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔ وہ میری بہن کا نام لے کر مجھے بے وقوف بناؤ گی؟ زویا نے بے یقینی سے اس کے الفاظ پروسیس کرنے کی کوشش کی۔ ہیزل اس کی بہن تھی؟ آپ اپنی بہن سے سچ جان لیں۔ زویا کا لہجہ اب بھی بے تاثر تھا۔ اسلام نے اس کے بال پکڑے، وہ کس قدر کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ نے اس کے اپنا موبائل نکالا اور ہیزل کو کال ملائی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کے شوہر کو کال کریں، وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور اسلام شاہ نے بے یقینی سے زویا کے چہرے کو دیکھا جس پر اطمینان تھا۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ ہیزل کا شوہر ہے؟ اسلام نے دوسرے ہی پل بالاج کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں بیٹھے بالاج نے کال پک کی۔ اسلام نے موبائل اسپیکر پر ڈالا۔ بالاج کے ہیلو کی آواز ابھری۔ اس وقت کہاں ہوں؟ اسلام نے سیدھا مدعے کی بات کی۔ ہاسپٹل میں۔ اور زویا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسلام کی پکڑ اس کے بالوں پر ڈھیلی ہو گئی۔ ہیزل تمہارے ساتھ ہے؟ تو ابھی میری بات کرواؤ۔ اسلام کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ بالاج کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور موبائل ہیزل کی طرف بڑھایا۔ ہیزل نے کان سے لگا لیا۔ لالا، کیا تم آج ہاسپٹل میں کسی زویا قریشی سے ملی تھی؟ اسلام کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ہاں ملی ہوں۔ اور اسلام شاہ کے چہرے پر کس نے کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ اس کا ہاتھ زویا کو آزاد کر چکے تھے۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ دوسری طرف ہیزل کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں؟ بڑی بہن ہے وہ میری۔ آپ نے سالوں جو سچ مجھ سے چھپایا وہ آج میں جان گئی ہوں۔ میرا شوہر مجھے سارا سچ بتا چکا ہے کہ میں ہمدان قریشی کی بیٹی ہوں۔ وہ تو شکر ہے صحیح وقت پر وہ آ گئیں، ورنہ اب تک میری لاش ملتی آپ کو۔ زویا نے سیڑھیوں کی گریل پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا۔
یہ कैसा सच था? वो इसकी बहन थी, वो हमदान कुरैशी की बेटी थी। उसका मतलब वो जिस बाप की बात कर रही थी वो इसके मामू थे। जोया का सारा वजूद पाश पाश हुआ। हेज़ल, ये क्या कह रही हो? जोया ने जल्दी से मोबाइल उसके हाथ से छीना और दूसरी तरफ इस्लाम के मोबाइल से जोया की आवाज़ उभरती देखकर हैरान हुई। ये लाला के साथ आप कैसे? वो हैरत ज़दा थी। प्लीज़ पहले ये बताओ, तुमने कहा कि तुम हमदान कुरैशी की बेटी हो, कैसे? और हेज़ल उसे सारी बात बता गई। इस्लाम शाह उसे चाहकर भी ना रोक सका। सालों बाद वो दोनों बहनें आमने सामने आईं भी तो अनजान सूरत। तुम मेरी बहन हो? जोया ने आंसू की रवानी के दरमियान बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। हाँ, आप मेरी बड़ी बहन हैं। अब तो ये बताएं, आप लाला को कैसे जानती हैं? जोया मज़ीद तेज़ी से रोने लगी। जोया के हलक से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैं तुम्हारे इस भाई की वो चाहकर भी बीवी लफ्ज़ अदा कर ना पाई। मैंने तुम्हें अपने शौहर का बताया था ना, वो तुम्हारा भाई ही है। और दूसरी तरफ हेज़ल ने हाथ से मोबाइल छोड़कर झोली में आ गिरा। इसे जोया का रोना और तकलीफ़ से तड़पना याद आया। इसका मतलब जोया के शौहर की पहली बीवी मशल तो अज़ाम शाह को मशल की मौत का ज़िम्मेदार समझ रहा था। ये क्या हकीकत थी? हेज़ल उलझ कर रह गई। दूसरी जानिब जोया ने मोबाइल सीढ़ियों के पास पड़े टेबल पर रखा। उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। आप जानते थे वो मेरी बहन है, मगर मुझे उससे दूर रखा। जोया के लहजे में अजियत थी। उसने अपने सीने को मसला। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। हिना हिना वो ज़ोर से हिना को आवाज़ें देने लगी। हिना जो कुछ किचन में थी भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? जोया मुसलसल अपना सीना मसल रही थी। हिना वापस भागी और पानी का गिलास लाकर जोया के होंठों से लगाया। जोया ने बहुत मुश्किल से 2 घूंट भरे। किचन के कैबिनेट में स्लीपिंग पिल्स पड़ी हैं, जाओ ला दो। है सुकून की नींद सोना चाहती हूँ। अज़लाम बेहिस बना से तड़पते हुए देख रहा था। सच तो ये था कि वो उसके पास जाने की हिम्मत न कर पाया। अगले 2 मिनट में वो जोया के हाथ पर 2 गोलियां रख चुकी थी। जोया ने वो पानी के साथ निकल ली। क्या मैं तुम्हें बताकर नहीं गई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ? हिना ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। उसने एक नज़र इस्लाम को देखा। आप मेरे किरदार पर शक कर रहे थे, इतनी भी होश न रही। यही पूछ लें, आपके बहन भाई अस्पताल में क्या कर रहे हैं? जाकर देखें, आपके चचा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वो एक एक लफ्ज़ गुस्से से कहती अपना बैग और वो फ़ाइल उठाती सीढ़ियों की जाने पड़ी। हिना प्लीज़, अगर मैं सो जाऊँ तो उठाना मत। 15 दिन से मैं सुकून की नींद नहीं सोई। और फिक्र मत करना, मेरी भूख मर गई है। वो नरमी से कहती सीढ़ियाँ चढ़ती गायब हो चुकी थी। हिना ने बेबसी से उसकी पुश्त को देखा। उन दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं था। वो वापस किचन में चली गई और इस्लाम शाह अभी तक वहीं साकत खड़ा था। वो 6 घंटों से गायब थी और इस्लाम शाह के दिल में अजीब डर और वसवसे उठ रहे थे। उसे हिना ने बता दिया था कि वो हॉस्पिटल गई है, मगर उसका मोबाइल घर में ही पड़ा था और लोकेशन ट्रेस करने का उसका दिमाग से निकल गया। वो किस तरह कहकर चली गई कि इस्लाम इस पर शक कर रहा है? वो जोया पर शक कभी नहीं कर सकता था। उसका किरदार कितना पाक है ये इस्लाम शाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। उसको अपने सीने में तकलीफ़ होती महसूस हुई। फिर उसे बालाज का ख्याल आया। उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया और अब उसके हाथ तेज़ी से बालाज का नंबर मिला रहे थे। वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागा। ऊपर कमरे में जोया का जिस्म सारा कँपा रहा था। वो इतनी बेसकून थी कि पिल्स के बाद भी सो नहीं पा रही थी। उसने सख्ती से आंखें मीची और कंबल सर तक तान कर लेट गई। वो अपनी सिसकियाँ छुपाना चाहती थी, मगर कमरे की फ़िज़ा में उसकी मध्यम आहें उभर रही थीं और वो रोते रोते ही सो गई। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में गए 2 घंटे हो गए थे। हेज़ल का खून खुश्क हो चुका था। अगर एक तरफ बाप था तो दूसरी तरफ शौहर। वो इसके बाप को नई ज़िंदगी दे रहा था। हेज़ल का दिल उसकी तरफ से पिघलने लगा था। वो बाहर बैठी मुसलसल दुआएं कर रही थी। पास ही नादिया बेगम, शावेज़ और इस्लाम खड़े थे। आखिर काफ़ी इंतज़ार के बाद लाल बत्ती बुझ गई। डॉक्टर्स के साथ आलम बाहर निकला। इन सब की अटकी सांसें अब आलम के बोलने की मोहताज थीं। शावेज़ फ़ौरन आगे बढ़ा। ऑपरेशन कामयाब रहा। ट्रांसप्लांट हो चुका है। और इन सब के हलक में अटकी सांसें खारिज हुईं। हेज़ल की आंखों से एक के बाद एक आंसू बह रहा था। कुछ ही देर में इनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो बालाज ने बेहोशी की मेडिसिन के ज़ेर असर बेहोश था। उसके कानों में जोया के अल्फाज पड़े, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला। हेज़ल को वाकई इस वक्त अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। उस शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना एक कुर्ता चचा को दे दिया। हवेली में सब एक दूसरे से इस तरह मोहब्बत रखते थे कि वो वक्त आने पर जान भी कुर्बान कर सकते थे। बालाज तो सारी ज़िंदगी एक गुर्दे पर भी ज़िंदा रह सकता था, मगर यकायक हेज़ल के दिल में बहुत तकलीफ़ हुई। वो कदम कदम चलती उसके पास आकर बैठी। वो सब दूसरे कमरे में अमान साहब के साथ थे। हेज़ल पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। आज पहली बार उसने गौर से बालाज शाह के चेहरे को देखा था। वो बहुत खूबसूरत था।
پرکشش چہرہ، کالے بال، ہلکی بیئرڈ اور مغرور ناک جس پر 24 گھنٹے غصہ رہتا تھا، وہ خوبصورت کانچ جیسی سبز آنکھیں جو اس وقت بند تھیں۔ ہیزل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، دل میں الگ احساسات اٹھے۔ ہیزل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بالاج کا ہاتھ پکڑا۔ وہ سویا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے چھوٹا سا بچہ ہو۔ ہیزل نے غور سے اس کا ہاتھ کو دیکھا، سفید ہاتھ جس پر نسیں ابھری ہوئی تھیں، صاف ہاتھ تھا، نہ داغ نہ کوئی بال تھے۔ ہیزل کو اس کا ہاتھ خوبصورت لگا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاتھ سے اس کی نظر بالاج کے چہرے پر پڑی۔ وہ کچھ جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بہت خوبصورت لگ رہا ہوں؟ بالاج نے اس آواز سے ہیزل بری طرح بوکھلائی اور اچھی اچھل پڑی۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی بالاج کا دوسرا ہاتھ اس کی کمر تک آ چکا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں تھا، ہوش میں ہی تھا، اور وہ بے وقوف اسے پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ ہیزل کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ کھلی آنکھیں میں چمک اور ہونٹوں کے کونوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل کو اس کی نظریں اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ ہیزل نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر بالاج کی پکڑ مضبوط تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہیں میرے دل کے پاس رہو۔ ہیزل کی قوت پر غصہ غالب آیا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے بھی ٹھڑک سوچ رہے، ٹھڑکی کہیں کے، اور بالاج کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہیزل نے اسے زبردست کھوری سے نوازا۔ بیوی سے کیسی ٹھڑک؟ یہ تو محبت ہے۔ ہیزل نے اس کے سینے پر ایک مکہ مارا۔ چھوڑیں، پہلے ہی آپ ٹھیک نہیں ہیں، اگر زخم پر وزن بڑھا تو درد ہوگی۔ بالاج نے اسے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ ہیزل نے اپنا ہاتھ اس کے دائیں گردے کی جگہ لایا اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ یہ بے ساختہ تھا اور بالاج درد سے تڑپا۔ اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی۔ ہیزل دوسرے ہی لمحے اسے دور ہوئی۔ ارے آپ تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر دوسری طرف بالاج کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر ہیزل کا دل ٹکڑا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سوری، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہیزل گھبرا گئی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ پریشان نظروں سے بالاج کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک بالاج نے اسے کمر سے پکڑا اور وہ دوبارہ اس کے حصار میں قید ہو گئی۔ شرم نہیں آتی شوہر کو تکلیف دیتے ہوئے؟ ایسی بیویاں جہنم میں جاتی ہیں۔ ہیزل نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں تو بس آپ کو احساس دلا رہی تھی کہ آپ کا زخم تازہ ہے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ بالاج نے بہت مشکل سے اپنا قہقہ روکا۔ اب تمہیں سزا ملے گی۔ ہیزل نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکا چکا تھا۔ ہیزل کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے بالاج کی شرٹ کو کالر سے جکڑا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا۔ ہیزل کا تنفس بہت تیز ہو گیا تھا۔ بالاج نے اپنی انگلیاں ہیزل کے چہرے پر ٹریس کیں۔ ابھی میں نے سزا دی نہیں ہے، میرا ارادہ تمہیں کافی سخت سزا دینے کا ہے، مگر اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں اب تمہاری رخصتی کروا لیتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ہیزل نے بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھا، اور دوسرے ہی پل اس نے زور سے بالاج کے کندھے پر مکہ مارا۔ بھولے مت، رخصتی میری مرضی سے ہوگی۔ نہیں جانم، وہ بات بہت پرانی ہو گئی، اب سب کچھ میری مرضی سے ہوگا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس پر جھکتا، اچانک دروازے کھلنے کی آواز سے وہ لمحے کے ہزاروں حصے کی میں اس سے دور ہوئی۔ نرس اندر داخل ہوئی۔ بالاج کے ہاتھ میں ہیزل کی کلائی تھی۔ ہیزل نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر بالاج زیر لب مسکراہٹ دبائے بے نیاز ہوئے لیٹا تھا۔ ہیزل کی نظر اچانک نرس پر گئی، جو مسکرا کر بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ ہیزل کی آنکھوں میں خون اترا۔ دوسرے ہی پل اس نے اونچی آواز میں سسکی لی۔ بالاج فوراً سیدھا ہوا۔ ہیزل، کیا ہوا ہے؟ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ نرس نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جو خود ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا تھا، تو اس لڑکی کی ایک آہ سے کیسے تڑپ اٹھا۔ ہیزل نے منہ موڑ لیا اور بالاج نے بے چین ہوا۔ ہیزل میری جان، کیا ہوا ہے؟ اس نے محبت سے اپنا ہاتھ ہیزل کے گال پر رکھا۔ ہیزل نے نفرت سے اس نرس کو دیکھا، اور بالاج کی نظر بھی ہیزل کی تعقب میں تھی۔ بالاج نے اس نرس کو بسم کر دینے والی نظروں سے گھورا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ بالاج اونچی آواز میں چیخا، اور نرس اندر تک کانپ گئی اور وہ فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ہیزل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بالاج دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیزل، کیا ہوا ہے؟ ہیزل نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ سے ایک سیب اٹھایا اور کچھ پیچھے ہوئی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس نے باسکٹ سے چھری پکڑی۔ لیکن اگر آج کے بعد میرے علاوہ کسی دوسری عورت نے آپ کو دیکھنے کی ہمت کی تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ ہیزل نے وہ چھری سیب میں گھسائی۔ بالاج جو تب سے اسے الجھن میں دیکھ رہا تھا، ساری بات سمجھ کر اس کا کہکا ہاسپٹل کے کمرے میں گونجا۔ اوہ، تو ہیزل بالاج جیلس بھی ہوتی ہے۔ ہیزل نے وہ چھری اس کے چہرے کے پاس کی۔ آپ پر صرف میرا حق ہے، محبت کروں یا نفرت، وہ صرف میں کر سکتی ہوں۔
آئندہ اگر آپ کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں گی۔ ہیزل کے لہجے میں ایک جنونی پن اور آگ کی تپش آ گئی تھی۔ بالاج غور سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور کافی مسرور ہو رہا تھا۔ وہ انجان اس بات سے بے خبر ہے کہ اسے بالاج شاہ سے دیوانوں کی طرح عشق ہو چکا ہے۔ بالاج محظوظ ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس کے چہرے کو ہاتھ لگاتا ہیزل نے چھری کی نوک اس کے چہرے پر کی۔ سوچیے گا بھی مت۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ رخصتی کروائیں گے؟ تو بھول جائیں، میں اپنی مرضی سے رخصتی کرواؤں گی۔ وہ سیدھی ہوئی، پھر ایک نظر بالاج کو دیکھا۔ آئی ہیٹ یو بالاج شاہ۔ بالاج دل کھول کر ہنسا، پھر سیدھا ہو کر مکمل لیٹ گیا۔ آئی لو یو ٹو ہیزل بالاج شاہ۔ وہ تباہ دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ہیزل کو یہ کہہ کر آگ لگا گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی، پھاڑ میں جائیں، اور دروازے کی جانب بڑھی۔ تمہارے ساتھ پاتال میں بھی چل سکتا ہوں۔ پیچھے سے بالاج کی مسرور آواز آئی۔ وہ پیر پٹکتی دروازہ زور سے مارتی باہر نکل گئی۔ جاری ہے۔